بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں ایک روایت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، یأتیہ ملکان، دو فرشتے آتے ہیں، فیجلسانہ، اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں، من ربک، اگر وہ مومن ہے تو جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ فرشتے سوال کرتے ہیں ما دینک، وہ جواب دیتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ وہ فرشتے سوال کرتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ کون ہے جس کو تم میں بھیجا گیا تھا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں ہوا رسول اللہ، یہ اللہ کا رسول ہے۔ اسی روایت میں آگے ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس مومن کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں، فینادی مناد من السماء، آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے، آواز دیتا ہے، ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، فافرشوہ من الجنہ، جنت کا فرش بچھاؤ اس کے لیے، والبسوہ من الجنہ، اور جنت کا لباس پہناؤ، وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھولے، فیفتح لہ، جنت کی طرف ایک دروازہ کھولا جاتا ہے، قال فیأتیہ من روحہا، فرمایا کہ پھر وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے، وطیبہا، وہاں سے خوشبوئیں آتی ہے، جنت کی طرف سے ٹھنڈی ہوا، جنت کی طرف سے خوشبو، ویفسح لہ فیہا مد بصرہ، اور قبر کو اس کے لیے وسیع کیا جاتا ہے تا حد نگاہ، اس کے لیے قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر جنت کی خوشبو کا ذکر ہے، جو اللہ تعالیٰ ہر مومن کے ساتھ یہ معاملہ فرماتے ہیں، لیکن بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس خوشبو کو اہل دنیا پر بھی ظاہر فرما دیتے ہیں۔ ویسے تو یہ ہے کہ جنت کی جو خوشبو آتی ہے اور اس سے قبر معطر ہو جاتی ہے، اہل دنیا کو اس کا پتہ نہیں ہوتا، اللہ اس کو اہل دنیا پر ظاہر نہیں فرماتے، لیکن بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرما دیتے ہیں۔ اب میری بات جو ہے وہ غور سے سمجھنا۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا کہ قبر جنت کا ایک باغ ہے۔ وہ لوگ جن کی زندگی قرآن اور سنت کی روشنی میں گزرتی ہے، ان کی قبریں ان کے لیے جنت کے باغ ہے۔ جیسے کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث بھی پڑھی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو بھی متقی مومن ہو، متبع سنت ہو، اور شرک سے بچنے والا ہو، اور توحید پر اس کی موت آئی ہو، اللہ تعالیٰ ہر متبع سنت کے ساتھ یہ معاملہ فرماتے ہیں، اس کی قبر خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض اہل اللہ کی قبروں کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اہل دنیا پر بھی ظاہر فرما دیتے ہیں، اور بعض اہل اللہ کی قبروں کی خوشبو اللہ تعالیٰ اہل دنیا پہ ظاہر نہیں فرماتے، وہ الگ بات ہے۔ ہم اس کو کرامت کہیں گے کہ یہ ایک کرامت ہے، لیکن یہ مسئلہ غور سے سمجھیے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جس کی قبر سے خوشبو آئی وہ اللہ کا نیک بندہ، اور وہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور اہل حق میں سے ہے، اور جس کی قبر سے خوشبو نہیں آئی وہ اللہ کا نیک بندہ نہیں اور نہیں اہل حق میں سے ہے۔ یہ ضابطہ، یہ قانون نہیں ہے، بلکہ ہر متبع سنت کی قبر کو اللہ تعالیٰ خوشبو سے معطر فرماتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض کی خوشبو کو اللہ تعالیٰ اہل دنیا پر بھی ظاہر فرماتے ہیں، یہ اللہ کی ایک قدرت ہے اور یہ ایک کرامت ہوتی ہے۔ بہت سارے متبع سنت، اہل اللہ، اہل القرآن، مجاہدین، فقہاء، محدثین، جن کی زندگی قرآن بیان کرتے کرتے، حدیث بیان کرتے کرتے گزری ہے، لیکن ان کی قبروں سے خوشبو کا ذکر نہیں، تو اللہ نے اہل دنیا پر اس خوشبو کو ظاہر نہیں فرمایا، یقیناً ان کی قبریں بھی خوشبو سے معطر ہوگی،
لیکن بعض اہل اللہ کی قبروں سے اللہ تعالیٰ نے محدود وقت کے لیے اس خوشبو کو دنیا والوں کے لیے بھی ظاہر فرمایا۔ جیسے کہ ہمارے سامنے حال ہی میں مثال ہے، مفتی سردار علی صاحب رحمہ اللہ کی قبر سے خوشبو آئی۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے وہاں حاضری دی، اپنی تسلی بھی کی، اور یقین ہو گیا انہیں کہ یہ عجیب قسم کی خوشبو ہے۔ لیکن جب حضرت کی زندگی پر ہم ایک نظر دوڑاتے ہیں تو حضرت کی زندگی حق گوئی میں گزری، دعوت و توحید میں گزری، بدعات و منکرات کو مٹانے میں اور توحید کا چراغ روشن کرنے میں گزری۔ ایسے بہت سارے اولیاء اللہ کا ذکر موجود ہے، محدثین کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح اللہ اور رسول سے محبت کرنے والوں کا ذکر موجود ہے کہ ان کی قبروں سے خوشبو آئی۔ اللہ نے اہل دنیا پر ان کی قبروں کی خوشبو کو ظاہر فرمایا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی قبر سے خوشبو آئی۔ لوگ دور دراز سے سفر کر کے امام صاحب کی قبر مبارک پہ حاضری دیتے رہے۔ اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ کی قبر مبارک سے خوشبو کا ذکر بھی کتابوں میں موجود ہے۔ شیخ التفسیر والحدیث مولانا منظور نعمانی صاحب رحمہ اللہ جامعہ انوریہ ضلع بہاولپور میں، جامعہ انوریہ میں یہ مدفون ہے، ان کی قبر سے بھی خوشبو آئی۔ اور ان کا واقعہ بڑا عجیب ہے کہ جب بارش ہو گئی بہت زیادہ، حضرت کی قبر میں پانی چلا گیا، قبر بیٹھ گئی، تو وہاں موجود علماء، ادارے کے طلباء، حضرت کے صاحبزادے یہ وہاں تشریف لے گئے۔ انہوں نے قبر کی صفائی کی، پانی نکالا، پانی سے بھی عجیب قسم کی خوشبو آتی رہی اور قبر کی مٹی سے بھی عجیب قسم کی خوشبو آتی رہی، اور حضرت کا کفن بھی صحیح سلامت تھا، بوسیدہ بھی نہیں ہوا تھا۔ ادارے کے طلباء، علماء، حضرت کے صاحبزادے اس واقعہ کے چشمدید گواہ ہیں۔ اور اس موقع پر حضرت کی جو لاش ہے، حضرت کا جسم بھی محفوظ تھا۔ طلباء نے، علماء نے حضرت کی زیارت کی اور عجیب قسم کی خوشبو آتی رہی۔ اسی طرح مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کی قبر مبارک سے، شیخ موسیٰ الروحانی البازی رحمہ اللہ کی قبر مبارک سے، غازی عبدالرشید لال مسجد والے، حاجی عبدالوہاب صاحب، بہت سارے اللہ کے نیک بندے ہیں جن کی قبروں سے خوشبو آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل دنیا پر بھی اس خوشبو کو ظاہر فرما دیا۔ لیکن میں دوبارہ یہ بتا رہا ہوں کہ جس کی قبر سے خوشبو نہیں آئی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی گناہگار ہے یا یہ باطل پر ہے، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ ہر متقی اور پرہیزگار مومن کی قبر خوشبو سے معطر ہوتی ہے۔ ہاں، بعض کو اللہ تعالیٰ اس دنیا والوں پر ظاہر فرماتے ہیں اور بعض کو ظاہر نہیں فرماتے۔